ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹر تھا ایف آئی اے کا وہ بھی مر گیا. یہ وہ آدمی ہے جس کے اوپر ہیومن رائٹس کی واچ یا ایمنسٹی کی رپورٹ ہے کہ اس نے 97 سے 99 تک کوئی ایکسٹرا کئی 100 لوگ پولیس مقابلے میں مارے ہیں. عابد باکسر کا بیان ہے کہ یہ ہمارے سے پولیس مقابلے پہ لوگوں کو مرواتا تھا. یہ اور رانا ثناء اللہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن دن دہاڑے پولیس کے ذریعے لوگوں کو قتل کیا, 12 لوگوں کو اور 60 لوگوں کو گولیاں لگی. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ اب جا رہا ہے وہاں, اور فیصلہ کیا ہونے لگا ہے؟ پاکستان کا فیصلہ. کیا فیصلہ ہونے لگا ہے؟ وہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان میں آرمی چیف کی, اس کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. اور پھر آگے بھی مزید کہ اس ملک کی تقدیر کے الیکشن کب ہوں گے, نہیں ہوں گے, کتنی دیر کیئر ٹیکر, یہ سارے فیصلے ایک ملک کا بڑا 30 سال سے جو اس ملک کو چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے وہ فیصلہ کرے گا. تو میں پہلے تو یہ آپ کو صرف بتانا چاہتا تھا کہ یہ کسی بھی سیولائز ملک, جن کو ترقی یافتہ ملک ہم کہتے ہیں, وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا اس طرح کی چیز. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ سب سے پہلے وہاں قانون کی حکمرانی ہے. جو بھی ملک ہے, برطانیہ میں جدھر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر قانون کی حکمرانی ہے, رول آف لا ہے. وہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ طاقتور کہے, چوری بھی کرے, کرپشن بھی پکڑی جائے, سزا بھی مل جائے, لیکن وہ این آر او لے لے. کبھی برطانیہ میں سنا ہے کسی نے این آر او لیا؟ کسی کی مجال ہے کسی طاقتور کی کہ وہ کہے کہ ہاں جی میں نے جرم کیا ہے, لیکن تم ہوتے کون ہو مجھے پوچھنے والے, اور بلیک میل کر کے این آر او لیا اس نے مجھے. جو لانگ مارچز کیوں کی تھی انہوں نے میرے خلاف, جو میرے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز کی تھی, کیوں کی تھی؟ این آر او لینے کے لیے. کیوں انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تھا فیٹف کے اوپر؟ این آر او لینے کے لیے کہ کسی طرح میں ان کی چوری معاف کر دوں. میری ساری تقریریں سن لے, پہلے دن سے میں نے کہا کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا. کیوں نہیں دوں گا؟